بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی خزانے چینل کے محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اس پر نور محفل میں، اس عجائبات سے بری دنیا میں۔ آنے والا ہفتہ تمام بروج کے لیے کیسا رہے گا؟ 6 مئی سے لے کر 12 مئی 2024 یہ ہفتہ تمام بروج کے لیے کیسا رہے گا، جانیے آج کے اس ویڈیو میں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارا چینل روحانی خزانے کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا اور بیل کا آئیکن بھی لازمی پریس کیجیے گا تاکہ ہمارے نئے ویڈیوز آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہیں۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں برج حمل کی طرف، ایریز والوں کے لیے آنے والا ہفتہ انشاءاللہ آپ کے لیے بہت ہی پازیٹیو ہفتہ رہے گا۔ کاروباری حضرات کے لیے یہ ہفتہ بہت ہی مثبت ہفتہ رہے گا۔ انشاءاللہ سورس آف انکم کے ذرائع بہت ہی زیادہ وسیع ہو سکتے ہیں اور بزنس کے معاملات آپ کے کافی حد تک استوار ہو سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس ہفتے آپ کو بہت زیادہ پازیٹیو انرجی سپورٹ کر رہے ہیں اور آپ اپنے تمام معاملات میں، چاہے وہ گھریلو معاملات ہو، چاہے آپ کے بزنس کے معاملات ہوں، آپ انشاءاللہ ان تمام معاملات میں کامیاب نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ساتھ ہی ساتھ بزنس کے حوالے سے دوبارہ کہوں گی میں کہ انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی اور ورک پلیس میں انشاءاللہ آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا اور انیکسپیکٹڈ طور پر اس ہفتے آپ کو پیسے بھی آئیں گے اور بہت زیادہ آپ کا مالی گراف اوپر جائے گا۔ تو ایریز والوں کو میں یہ کہوں گی کہ اس ہفتے انشاءاللہ آپ نے سوچ سمجھ کر ایکسپینسز اپنے کرنے ہیں، اپنے اخراجات پہ آپ کوشش کیجیے گا کہ قابو رکھے، باقی معاملات آپ کے صحیح رہیں گے۔ اور صحت کے حوالے سے یہ ہفتہ تھوڑی بہت آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے، اسپیشلی وہ لوگ جن کو جوڑوں میں مسئلہ رہتا ہے۔ سیڑھیاں چڑھتے اور اترتے ہوئے آپ نے تھوڑا بہت احتیاط کرنا ہے۔ اس ہفتے آپ نے اپنی تمام حاجات، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ لا الہ الا اللہ مالک الحق المبین اس کا ورد آپ 200 مرتبہ فرض نمازوں کے بعد لازمی کیجیے گا اور دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ دوسرا برج ہمارا ہے برج ثور، ٹورینز والوں کے لیے آنے والا ہفتہ بزنس کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ پازیٹیو ہفتہ رہے گا۔ اگر آپ نے کوئی انویسٹمنٹ کرنا ہے، کوئی آپ نے جاب تبدیل کرنا ہے تو اس میں انشاءاللہ آپ کو لازمی کامیابیاں ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ اولاد کی تعلیم کے حوالے سے جتنی بھی ڈسٹربنس چل رہی تھی اس میں کافی حد تک بہتری آئے گی۔ جتنے بھی آپ کے پرابلمس چل رہے تھے گھریلو معاملات میں، انشاءاللہ ان تمام معاملات میں آپ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ خرچہ آپ کا بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اس ہفتے اور وہ آپ کی زوجہ کی میڈیکیشن پہ بھی ہو سکتا ہے، تو کوشش یہی کیجیے گا اپنے ایکسپینسز کو کنٹرول کرنے کی۔ اس کے علاوہ جن بچے بچیوں کی شادیوں میں رکاوٹیں چل رہی تھی ان کے لیے یہ ہفتہ بہت ہی زیادہ اچھا ہفتہ رہے گا۔ رشتوں کے حوالے سے آپ کو کوئی گڈ نیوز مل سکتی ہے، کوئی اچھی نوید آپ کو سننے کو مل سکتی ہے جس سے آپ بہت ہی زیادہ مسرور ہوں گے۔ اور دوبارہ یہی کہوں گی میں کہ انیکسپیکٹڈ طور پر آپ کو بھی پیسے آئیں گے، انشاءاللہ آپ کا مالی گراف بھی اوپر کی طرف بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لیکن یہاں پر تھوڑی بہت آپ کو صحت کے حوالے سے احتیاط کی ضرورت ہے، اسپیشلی خواتین کو یہ میں کہوں گی کہ اپنی اسکن کا آپ نے اس ہفتے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اور اسپیشلی پانی ابالتے ہوئے، دودھ ابالتے ہوئے آپ نے اپنے اسکن کا خیال رکھنا ہے۔ علاوہ ازیں اس ہفتے ٹورینز والوں کو میں یہ کہوں گی کہ اس ہفتے آپ نے اپنی تمام حاجات، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ نے یا ذوالجلال والاکرام اس کا ورد 610 مرتبہ لازمی کیجیے گا اور دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اب آتے ہیں تیسرے برج کی طرف، برج جوزا، جیمنائی والوں کے لیے آنے والا ہفتہ صحت کے حوالے سے تھوڑی بہت آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے، اسپیشلی جن کو استھما کا مسئلہ ہے، جو دل کے مریض افراد ہیں، ان کو اپنی صحت کا اس ہفتے آپ نے خیال رکھنا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ خواتین کو یہ میں کہوں گی جو پریگننٹ خواتین ہیں ان کو بھی اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، ڈاکٹر سے کنسلٹ کیجیے گا اور باری چیزیں اٹھانے سے بالکل پرہیز کریں۔ بچوں کی تعلیم کے حوالے سے جتنے بھی پرابلمس چل رہے تھے انشاءاللہ اس میں کافی حد تک بہتری آ رہی ہیں، لیکن فی الحال آپ نے صبر اور استقامت سے کام لینا ہے۔ بزنس کے حوالے سے جتنی بھی ڈسٹربنس چل رہی تھی انشاءاللہ اس میں کچھ حد تک بہتری آ سکتی ہے، البتہ جن کا تعلق
میڈیا سے ہیں، جو میڈیا سے وابستہ لوگ ہیں، ان کے لیے یہ ہفتہ کافی حد تک بہتر ہفتہ ثابت ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ سے۔ اور جو ٹیچنگ کرنے والے افراد ہیں، جو خواتین ٹیچنگ کرتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ ہفتہ بہت ہی زیادہ بہتر ہفتہ رہے گا انشاءاللہ۔ آپ کے کام کو آپ کے کام کی جگہ پہ سراہا جائے گا اور آپ کی عزت و وقار میں بھی اضافہ ہوگا۔ لیکن ازدواجی معاملات میں تھوڑی بہت آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے، اسپیشلی اپنے اسپاؤس کے ساتھ کوشش کیجیے گا کہ اپنا تعلق صحیح رکھے اور کسی کی سنی سنائی باتوں پہ بالکل بھی توجہ مت دیجیے گا۔ اس ہفتے جیمنائی والوں کو میں یہ کہوں گی کہ آپ نے اپنی تمام حاجات، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ نے یا اللہ ہو یا رحمان ہو اس کا ورد 1000 مرتبہ لازم کیجیے گا اور دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ چوتھا برج ہمارا ہے برج سرطان کینسر۔ کینسرینس والوں کے لیے آنے والا ہفتہ تھوڑی بہت آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے بزنس میں آپ نے اگر کوئی انویسٹمنٹ کرنا ہے تو اس میں کسی پر آپ نے اندھا بھروسہ کر کے نہیں کرنا ہے، بغیر پیپر ورک کے کوئی بھی کام مت کیجیے گا۔ اس کے علاوہ ورک پلیس میں انشاءاللہ آپ کے بھی عزت و وقار میں اضافہ ہوگا، لیکن آپ نے اپنے الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے احتیاط کرنا ہے اس ہفتے۔ اور گھریلو ذمہ داریاں انشاءاللہ آپ کی اس ہفتے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، والدہ کی میڈیکیشن پہ خرچہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہی آپ سفر کے لیے کہیں جا سکتے ہیں اور وہ سفر آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا۔ بیرونی ملک بھی ہو سکتا ہے اور اندرونی ملک تو لازمی انشاءاللہ اس ہفتے آپ کو سفر بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ بچوں کی تعلیم کے حوالے سے اگر کہیں انہوں نے اپلائی کیا تھا، کہیں پڑھنے کے لیے انہوں نے بیرون ملک جانا تھا، تو وہاں سے بھی انشاءاللہ پازیٹیو رسپانس مل سکتی ہے۔ اور دوبارہ یہی کہوں گی میں کہ اگر زمین و جائیداد کی خرید فروخت آپ نے کرنی ہے تو اس میں جلد بازی سے کام بالکل مت لیجیے گا، تسلی سے، آرام سے، جتنا آپ سوچیں گے آپ کے لیے وہی بہتر رہے گا۔ تو کینسرینس کو میں یہ کہوں گی کہ اس ہفتے آپ نے اپنی تمام حاجات، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ سورہ یاسین کی تلاوت 1 مرتبہ لازمی کیجیے گا اور دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اب آتے ہیں 5ویں برج کی طرف، برج اسد لیوز والوں کے لیے آنے والا ہفتہ صحت کے معاملات آپ کے ٹھیک رہیں گے، لیکن جن کو مائیگرین کا مسئلہ ہے یا جن کو سر میں درد رہتا ہے ان کو اس ہفتے اسٹریس سے آپ کوشش کیجیے گا اپنے آپ کو بچانے کی۔ کسی بھی بات کو آپ نے اپنے اوپر حاوی ہونے نہیں دینا ہے۔ اس کے علاوہ بزنس کے معاملات انشاءاللہ آپ کے کافی حد تک بہتر رہیں گے۔ اگر آپ کسی انویسٹمنٹ کی طرف جا رہے ہیں یا کسی پارٹنرشپ کی طرف آپ نے جانا ہے تو بالکل اس میں انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی۔ گو اہیڈ، اپنا کام انجام دیجیے گا، فائدہ آپ کو لازمی ملے گا۔ زمین و جائیداد کی خرید فروخت کے حوالے سے یا بٹوارے کے حوالے سے اگر کوئی گھر میں ماحول چل رہا ہے تو اس کو فی الحال کوشش کیجیے گا دبانے کی، اس کو آپ جتنا ہو سکے پیار سے ہینڈل کریں تو فی الحال آپ کے لیے یہی بہتر ہے۔ ازدواجی معاملات میں کافی حد تک چیزیں بہتر ہیں، آپ کا اور آپ کے اسپاؤس کے بیچ میں انڈرسٹینڈنگ کافی حد تک بہتر رہے گی اور انشاءاللہ اس ہفتے آپ گھومنے پھرنے کے لیے، سیر سپاٹے کے لیے بھی کہیں جا سکتے ہیں، جو آپ کے لیے کافی حد تک بہتر ثابت ہوگا اور آپ ایک خوشگوار وقت گزاریں گے۔ اور چونکہ اس ہفتہ انشاءاللہ آپ کے لیے بہتر رہے گا، لیکن اینڈ میں جا کر تھوڑی بہت آپ کی صحت خراب ہو سکتی ہے۔ ENT کا آپ نے خیال رکھنا ہے، اپنے ایئر، نوز اینڈ تھروٹ کا آپ نے خیال رکھنا ہے، ناک، گلا اور کان کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ بچوں کی تعلیم کے حوالے سے بھی کوئی اہم پیش رفت ہو سکتی ہے۔ آپ کوئی بہت بڑا ڈیسیژن لیتے ہوئے بچوں کی تعلیم کے حوالے سے نظر آ رہے ہیں اور وہ فیصلہ انشاءاللہ ان کے لیے فائدہ مند رہے گا۔ تو لیوز والوں کو میں یہ کہوں گی کہ اس ہفتے آپ نے اپنے تمام حاجات، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ نے یا اللہ ہو یا رحمان ہو اس کا ورد آپ نے 610 مرتبہ لازمی کرنا ہے اور دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اب آتے ہیں چھٹے برج کی طرف، برج سنبلہ ورگو والوں کے لیے آنے والا ہفتہ آپ نے تھوڑی بہت اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، اسپیشلی ٹھنڈے مشروبات سے لازمی پرہیز کیجیے گا ورنہ آپ کو گلے میں تکلیف بھی ہو سکتی ہے۔ اور بزنس کے حوالے سے اگر آپ نے کوئی انویسٹمنٹ کرنا ہے، کوئی نئی ڈیل کرنی ہے آپ نے، تو اس میں بھی آپ کو تھوڑی بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ بغیر پیپر ورک کے یا بغیر کسی بھی آپ نے جانکاری کے بغیر آپ نے کوئی بھی نیا کام
نہیں کرنا ہے. کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کرنے سے پہلے بھی آپ نے سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا ہے. اور اس ہفتے اپنے الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے بھی آپ نے احتیاط کرنی ہے. اللہ نہ کرے آپ کے ورڈز سے، آپ کے الفاظ سے کسی کی دل آزاری ہو، اسپیشلی آپ کے فرینڈس سے کوئی آپ سے روٹتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اور گھریلو معاملات میں انشاءاللہ بہت تیزی آ رہی ہے. گھر میں کوئی دعوتوں کا سلسلہ ہو سکتا ہے یا گھر میں مہمانوں کی آمد و رفت ہو سکتی ہے، جس سے آپ کا خرچہ بھی بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن ان ایکسپیکٹڈ طور پر آپ کو پیسے بھی آئیں گے اور انشاءاللہ آپ اچھا وقت گزاریں گے اس ہفتے. اور سفر بھی آپ کو بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. بزنس کے حوالے سے کوئی آپ کو سفر پڑے گی اور اس سفر سے آپ کو فائدہ بھی ملے گا. تو اس ہفتے آپ نے اپنی تمام حاجات، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ ایک مرتبہ سورہ واقعہ کی تلاوت لازمی کیجیے گا اور دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا. اب آتے ہیں 7ویں برج کی طرف، برج میزان لبرا. لبرا والوں کے لیے آنے والا ہفتہ آپ کے لیے پازیٹیو ہفتہ رہے گا. اس وقت وہی وقت چل رہا ہے آپ کا جہاں آپ نے بہت زیادہ محنت کرنا ہے. آپ محنت کریں گی تو آپ کا لازمی آپ کی محنت کا صلہ آپ کو ملے گا. لیکن اگر آپ ایسے ہی بیٹھیں گے اور یہ وقت آپ ضائع کریں گے تو آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. تو اس وقت سے فائدہ اٹھائیے گا اور انشاءاللہ اس وقت آپ کو پازیٹیو انرجی سپورٹ کر رہے ہیں. جتنا بھی ہو سکے آپ محنت کریں، انشاءاللہ آپ کو آپ کی محنت کا صلہ لازمی ملے گا. اور بچوں کی تعلیم کے حوالے سے بھی جنہوں نے اگزامز دیے ہیں ان کو ان کی اگزامز کی طرف سے ریزلٹس ان کے بہت اچھے آئیں گے اور آپ کو کوئی گڈ نیوز سننے کو مل سکتی ہے. اور بچوں کی شادی کے حوالے سے جتنی بھی رکاوٹیں چل رہی تھی اس میں کافی حد تک بہتری آئے گی. انشاءاللہ گھر میں رشتوں کا سلسلہ ہو سکتا ہے یا گھر میں شادی بیاہ کا ماحول انشاءاللہ سے بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو شادی شدہ افراد ہیں ان کے اسپاؤس کے ساتھ آپ کی انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ رہے گی اور انشاءاللہ جتنے بھی پرابلمز چل رہے تھے ازدواجی معاملات میں وہ تمام حل ہونا شروع ہو جائیں گے. تو لبرا والوں کو میں یہ نصیحت کرتی ہوں کہ کوشش یہی کیجیے گا کہ جتنا بھی ہو سکے کسی کی سنی سنائی باتوں پہ بالکل بھی توجہ مت دیجیے گا. جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے صرف اسی بات پہ یقین کیجیے اور کسی کی باتوں میں مت آئیے گا. اس ہفتے آپ نے اپنی تمام حاجات، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ نے یا اللہ ہو یا باسط ہو اس کا ورد آپ 200 مرتبہ لازمی کیجیے گا اور دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا. اب آتے ہیں 8ویں برج کی طرف، برج عقرب. اسکارپینز والوں کے لیے آنے والا ہفتہ بزنس کے حوالے سے بہت ہی اچھا ہفتہ رہے گا. انشاءاللہ سے آپ کو ان ایکسپیکٹڈ طور پر پیسے آئیں گے اور جہاں سے آپ نے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا وہاں سے آپ کو پیسے آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور ہو سکتا ہے جس نے آپ سے قرض لیا ہو وہ آپ کا قرض واپس لوٹا دے، یا بینک سے آپ نے اگر پیسے کے لیے اپلائی کیا ہے، لون کے لیے اپلائی کیا تھا تو وہاں سے آپ کو گڈ نیوز سننے کو مل سکتی ہے. اور انشاءاللہ مالی لحاظ سے آپ کا گراف اس ہفتے بہت ہی زیادہ اوپر جائے گا. پیسے آپ کو آئیں گے اور اخراجات بھی آپ کے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن پھر بھی گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے. جہاں آپ کے اخراجات بڑھ رہے ہیں وہاں آپ کو ان ایکسپیکٹڈ طور پر بہت زیادہ پیسے آئیں گے. آپ کی مالی مدد بہت زیادہ ہوگی اس ہفتے. لیکن یہاں پر آپ نے اپنی صحت کا اس ہفتے خیال رکھنا ہے، اسپیشلی جن کو گردوں میں مسئلہ رہتا ہے، جن کی گردوں میں پتریاں ہیں، یا خواتین جن کو رسولی کا مسئلہ ہے، ان کو اپنی صحت کا اس ہفتے خیال رکھنا ہے. تھوڑی بہت آپ کی صحت بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے. علاوہ ازیں ازدواجی معاملات بھی آپ کے بہت بہتر رہیں گے. آپ کا اور آپ کے اسپاؤس کے بیچ میں جتنے بھی پرابلمس چل رہے تھے مالی معاملات میں وہ تمام انشاءاللہ صحیح ہونا شروع ہو رہے ہیں. اور اس ہفتے انشاءاللہ سے آپ کے سسرال والوں کی طرف سے بھی آپ کو کوئی گڈ نیوز سننے کو مل سکتی ہے اور ان کے ساتھ آپ کے ان لاز کے ساتھ آپ کے تعلقات بہت زیادہ بہتر رہیں گے. اور اسپیشلی اس ہفتے آپ کو نصیحت کی جاتی ہے کہ اس ہفتے آپ نے اپنے اسپیشلی دوران ڈرائیونگ آپ نے اپنا بھی خیال رکھنا ہے. پیدل چلنے والے افراد کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے. اور اس ہفتے آپ نے اپنے تمام حاجات، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ سورہ توحید کی تلاوت 33 مرتبہ لازمی کیجیے گا اور دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا. اب آتے ہیں 9ویں برج کی طرف، برج قوس سیجیٹیریس.
سیجیٹیرینس والوں کے لیے آنے والا ہفتہ آپ کے لیے ایڈونچر سے بھرا ہفتہ ہوگا. انشاءاللہ آپ کسی پکنک کے لیے جا سکتے ہیں، کسی تفریحی مقامات میں آپ جا سکتے ہیں اور اس مقامات سے آپ بہت زیادہ لطف اندوز ہو سکتے ہیں، اور آپ کے لیے بہت زیادہ پازیٹیو ایک ہفتہ ہے. انشاءاللہ آپ کے اندر انرجیز بہت زیادہ ہے، آپ ایکٹیو رہیں گے اپنے تمام معاملات میں، گھریلو معاملات میں، اور جو پروفیشنل لوگ ہیں وہ اپنی پروفیشنل لائف میں بہت زیادہ ایکٹیو رہیں گے. تو اسی وجہ سے آپ کے کام کو سراہا جائے گا اور آپ میں انرجی آ رہی ہے. اس ہفتے بہت زیادہ آپ محنت کریں گے انشاءاللہ، اور آپ کو آپ کے محنت کا صلہ ملنے والا ہے. تو جتنا ہو سکے بالکل آپ اپنی لگن، اپنی کاوش، اپنی محنت جاری رکھیں، کیونکہ پروردگار آپ کو آپ کے محنت کا صلہ دینے والا ہے. بالکل جتنے بھی پرابلمس چل رہے تھے آپ کے مالی لحاظ سے اور آپ کے ورک پلیس میں، انشاءاللہ وہ تمام پرابلمس دور ہونا شروع ہو رہے ہیں. اور اس وقت آپ کو بہت زیادہ محنت کرنے کا وقت ہے. تو بالکل ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے مت بیٹھے گا، آپ محنت کریں، آپ کو پروردگار لازمی آپ کی محنت کا صلہ دے گا. اور جو ورکنگ خواتین ہیں، اسپیشلی جو کام کرتے ہیں گھر سے باہر، ان کے لیے بھی یہ ہفتہ بہت ہی پازیٹیو ہفتہ رہے گا. آپ کے کام کو سراہا جائے گا، ورک پلیس میں آپ کی عزت میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا. صحت کے حوالے سے انشاءاللہ بہتر رہے گی صحت، لیکن البتہ جو ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں ان کو تھوڑی بہت اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے. کوشش یہی کیجیے گا کہ آپ بد پرہیزی بالکل مت کیجیے گا. اور بچوں کی تعلیم کے حوالے سے جتنے بھی پرابلمس چل رہے تھے وہ بھی انشاءاللہ اس میں کافی حد تک بہتری آ رہی ہے. اور جیک پاٹ سے آپ کو اس ہفتے فائدہ لازمی ملے گا. جنہوں نے جیک پاٹ پہ حصہ لیا ہے یا جو اسٹاک مارکیٹ سے وابستہ لوگ ہیں ان کو اس ہفتے لازمی فائدہ ملے گا. تو سیجیٹیرینس آپ کو میں یہ کہوں گی کہ اس ہفتے آپ اپنی تمام حاجات کو، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ آیت الکرسی کی تلاوت کیجیے گا، اور گھر سے باہر نکلتے ہوئے بھی آیت الکرسی کی تلاوت لازمی کیجیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا. اب آتے ہیں 10ویں برج کی طرف، برج جیتی کیپریکارن. کیپریکارنس والوں کے لیے آنے والا ہفتہ آپ کے لیے بہت زیادہ آپ کو مواقع ملیں گے. آپ کو نئے سے نئے راستے ملیں گے جس کو آپ نے بالکل نہیں آپ نے گنوانا. اس کو آپ آزمائیں، نئے راستے کو، نئے ٹریک کو آپ آزمائیں، انشاءاللہ آپ کو کامیابیاں ملے گی. کسی نئے لوگوں سے آپ کی سلام دعا ہو سکتی ہے اور وہ آپ کے لیے فائدہ مند بھی ثابت ہوگا. اس کے علاوہ کوئی نیا بزنس آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں، پارٹنرشپ کر سکتے ہیں، اور وہاں بھی آپ کو لازمی فائدہ ملے گا. لیکن اس ہفتے سفر کے حوالے سے اگر غیر ضروری سفر آپ نے کرنا ہے تو اس سے اجتناب کیجیے گا. ضروری نہ ہو تو بالکل بھی سفر مت کیجیے گا. اور گھریلو معاملات میں بھی آپ کو تھوڑی بہت احتیاط کی ضرورت ہے. کوشش یہی کیجیے گا کہ سنی سنائی باتوں پہ بالکل بھی توجہ مت دیجیے گا. جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے صرف اسی پہ آپ یقین کریں. اور اولاد کی تعلیم کے حوالے سے جتنی بھی پرابلمس چل رہے تھے انشاءاللہ اس میں کافی حد تک بہتری آئے گی. اور شادی کے حوالے سے جن کی شادیوں میں رکاوٹیں چل رہی تھی، جن کے ڈیٹ فکس نہیں ہو رہے تھے یا شادیاں ہو نہیں پا رہی تھی کسی نہ کسی وجہ سے، انشاءاللہ ان کے لیے بہت ہی اچھا ہفتہ رہے گا. ان ایکسپیکٹڈ طور پر ہو سکتا ہے انشاءاللہ پیسے بھی آپ کو آئے اور گھر میں شادی بیاہ کا ماحول بھی بن سکتا ہے، اور مالی لحاظ سے بھی آپ کا گراف اوپر جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. صحت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو تھوڑی بہت آپ کو اس ہفتے اسٹریس مل سکتی ہے. آپ کو اپنے بائیں آنکھ کا خیال رکھنا ہوگا. انفیکشن تھوڑی بہت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن انشاءاللہ اوور آل آپ کے لیے یہ ہفتہ بہت ہی پازیٹیو ہفتہ رہے گا. اور کیپریکارنس والوں کو میں یہ کہوں گی کہ اس ہفتے آپ نے اپنے تمام حاجات، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ سورہ توحید کی تلاوت 40 مرتبہ لازمی کیجیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا. اب آتے ہیں 11ویں برج کی طرف، برج دلو ایکویریس. ایکویرینس والوں کے لیے آنے والا ہفتہ آپ کے لیے کافی حد تک بہتر ہفتہ رہے گا، لیکن یہاں پر آپ کو تھوڑی بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اسپیشلی کوشش یہی کیجیے گا جو آپ کے رائیولز تھے، جو آپ کے کمپٹیٹرز تھے، کوئی نیا مخالف پیدا کرنے کی کوشش مت کیجیے گا، کیونکہ آلریڈی جتنے بھی آپ کے مخالفین ہیں وہ دم توڑ رہے ہیں. تو کوشش یہی کیجیے گا کہ کوئی نیا مخالف پیدا نہ کرے. اس کے علاوہ بزنس کے حوالے سے بھی آپ کو تھوڑی بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اگر آپ کسی سے پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں یا آپ کوئی
انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ سوچ سمجھ کے قدم اٹھائیں. جلد بازی سے بالکل بھی کوئی بھی کام آپ کو نقصان کی طرف لے جا سکتا ہے. صحت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو آپ کی صحت اس ہفتے کافی حد تک بہتر رہے گی. البتہ جو رسولی کا جن کا مسئلہ ہے، جن خواتین کو، اور گردوں کا جن کا مسئلہ ہے، ان کو تھوڑی بہت اپنی صحت کا اس ہفتے خیال رکھنا ہوگا. اور جو شادی شدہ افراد ہیں ان کی ازدواجی زندگی آپ کے اسپاؤس کے ساتھ بہت ہی زیادہ اچھے رہیں گے. آپ ایک بہت ہی اچھا اور آئیڈیل وقت گزاریں گے اپنے اسپاؤس کے ساتھ. ہو سکتا ہے آپ اپنے اسپاؤس کے ساتھ کسی مذہبی سفر، کسی روحانی سفر کے لیے نکل جائیں، جہاں سے آپ بہت زیادہ لطف اندوز بھی ہوں گے اور آپ کو روحانی تسکین بھی ملے گی. اور ایکویرینس والوں کو میں یہ کہوں گی کہ کوشش یہی کیجیے گا کہ اپنے تمام معاملات آپ اپنے تک محدود رکھیں. کوئی بھی آپ کا اچھا دوست کل آپ کا دشمن بھی بن سکتا ہے، تو کسی سے بھی آپ کچھ بھی شیئر مت کیجیے گا. کوئی آپ کا بہت ہی اپنا کو کیوں نہ ہو، اپنے تمام معاملات اپنے تک محدود رکھیں تو آپ کے لیے بہتر ہے. اس ہفتے آپ نے اپنی تمام حاجات، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ سورہ ناس کی 33 مرتبہ لازمی تلاوت کیجیے گا اور دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا. اب آتے ہیں ہمارے آخری برج کی طرف، برج حوت، پائسس، زوڈیک کا آخری ہاؤس. پائسس والوں کے لیے آنے والا ہفتہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ خوش باش ہفتہ رہے گا. انشاءاللہ آپ کو قلبی سکون حاصل رہے گا، آپ روحانیت سے قریب رہیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ انشاءاللہ اس ہفتے آپ کامیاب بھی رہیں گے. جتنا آپ روحانیت سے قریب رہیں گے، پروردگار سے قریب رہیں گے، آپ کے لیے چیزیں آسان ہوتی چلی جائے گی. لیکن روحانیت کے ساتھ ساتھ آپ نے محنت بھی کرنا ہے. جہاں آپ محنت کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی محنت کا صلہ لازمی دے گا. تو یہ وہ ہفتہ ہے جہاں آپ محنت کریں گے تو آپ کی محنت رنگ لائے گی. آپ کوشش کریں گے تو کوشش میں کامیاب رہیں گے. اور بزنس کے حوالے سے اگر آپ کوئی انویسٹمنٹ کریں گے، کوئی ڈیل کریں گے تو اس میں بھی انشاءاللہ آپ کو فائدہ ملے گا. اور زمین و جائیداد کی خرید و فروخت کے حوالے سے یہ ہفتہ بہت ہی زیادہ بہتر ہفتہ رہے گا، آپ کو فائدہ مل سکتا ہے. اور اس ہفتے آپ بہت ایک مصروف ہفتہ گزاریں گے. گھر کے رینوویشن کے حوالے سے آپ مصروف رہیں گے، یا گاڑی کی تبدیلی آپ کر سکتے ہیں جس سے آپ لطف اندوز ہوں گے. اور اندرون ملک سفر بھی بڑھتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے، اور وہ سفر بھی آپ کے لیے کافی حد تک فائدہ مند رہے گا. اگر مالی لحاظ سے فائدہ مند نہ ہوا تو انشاءاللہ روحانیت کے لحاظ سے آپ کو بہت زیادہ سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا. اور کوشش یہی کیجیے گا کہ اپنی باتیں اپنے تک محدود رکھیں اور کسی کی سنی سنائی باتوں پہ توجہ مت دیں آپ، اور تھرڈ پرسن کو اپنی زندگی میں مداخلت کرنے نہ دیں. یہی آپ کے لیے بہتر ہے. اور بچوں کی تعلیم کے حوالے سے انشاءاللہ کوئی گڈ نیوز سننے کو مل سکتی ہیں. ان کے ایگزام کے حوالے سے، ان کے ٹیسٹ کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کو کوئی اچھی خبر سننے کو لازم ملے گی. تو اس ہفتے صحت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو پائسس والوں کو میں یہ کہوں گی کہ آپ نے اپنی ENT کا، ایئر نوز اینڈ تھروٹ کا خیال رکھنا ہے. اللہ نہ کرے آپ کو تھروٹ انفیکشن بھی ہو سکتی ہے، گلے میں درد آپ کو محسوس ہو سکتا ہے، تو تھوڑی بہت آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے. اور بازاری چیزوں سے کوشش کیجیے گا اس ہفتے پرہیز کرے. تو اس ہفتے آپ نے اپنی تمام حاجات، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پائسس والوں کو میں یہ کہوں گی کہ آپ سورہ ناس اور سورہ فلق کی تلاوت 35 مرتبہ فرض نمازوں کے بعد لازمی کیجیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا. تو خواتین و حضرات، مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل روحانی خزانے کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا. دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. والسلام.